دوست ایک چھوٹی مگر بہت اہم کتاب انڈر گراؤنڈ زیر زمین کام کرنے والی انقلابی پارٹیوں کی کہانیاں، ترتیب، تحریر، تالیف اور تدوین اشرف شاہ صاحب اور اشرف شاہ صاحب نے اس میں جن اہم لوگوں کی یادداشتیں مرتب کی ہیں اس حوالے سے، ان میں خود اشرف شاہ صاحب بھی شامل ہیں، سہیل سانگی، مجاہد بریلوی، عامر ضیاء اور سوانح سیف خالد صاحب کی اور جمعہ خان صوفی صاحب کی کچھ یادداشتوں میں سے انہوں نے اس کے اندر اہم باتیں جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں دائیں بازو اور بائیں بازو کی اس طرح بالکل ویسے ہی چلتی آ رہی ہے، اس کی تاریخ بالکل ویسی ہے جیسے دنیا میں دائیں بازو اور بائیں بازو کے نظریات کی تاریخ ہے۔ دائیں بازو کے نظریات کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ جو سرمایہ دارانہ نظام کے تحت یا مذہبی حوالے سے جو ہے وہ نظریات جو ہوتے ہیں سیاست کے، اس کو دائیں بازو کے سمجھاتا ہے، اور بائیں بازو کے نظریات کو زیادہ تر سوشلسٹ اور کمیونسٹ اور اس طرح کے جو ریڈیکل ٹائپ کے ہوتے ہیں، انقلاب ٹائپ کے جو ہوتے ہیں، عوامی انداز کے جو ہوتے ہیں، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بائیں بازو کے خیالات کے مالک ہیں۔ پاکستان میں بھی بے شمار لوگ، تنظیمیں، طلبہ تنظیموں سے لے کر کے سیاسی تنظیموں تک، اور پھر بھٹو صاحب کی حکومت نے تو سوشلزم کو قومیہ لیا تھا، جس طرح باقی چیزوں کو قومیہ لیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا بعد میں آپ کو اچھے طریقے سے اندازہ۔ تو اشرف شاہ صاحب نے پاکستان کی تاریخ کے کچھ اہم گوشے اس حوالے سے، بائیں بازو کے حوالے سے نمایاں کیے ہیں اس کتاب کے اندر۔ اور دوسری بات کہ کون کون سے لیڈر تھے یا کتنے ایسے تنظیمیں تھیں یا رہنما تھے بائیں بازو کے جن کو انڈر گراؤنڈ جانا پڑا ریاست کے مقابلے میں، اور انہوں نے کس طریقے سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی، اس حوالے سے انہوں نے کچھ یادداشتیں مرتب کی ہیں۔ اس کتاب کو چھاپا پاکستانی ادب پبلیکیشنز نے کراچی سے، اور اس کی تفصیل میں ڈال دوں گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اشرف شاہ صاحب نے خود پہلے اپنی یادداشتیں کچھ لکھی ہیں، یہ بھی بہت ممتاز رہنما رہے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کی تاریخ کیا ہے، اس میں دھڑے بندیاں کس طرح ہوئی، پھر بھٹو صاحب سے جو پارٹی نے اتحاد کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا، اس میں کون لوگ شامل تھے، کون لوگ اس کے خلاف تھے، بائیں بازو کے، اس کی انہوں نے تفصیل دی ہے۔ پھر نور خان صاحب اور بیرونی جو ایجنسیاں تھیں ان کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ اور پھر بھٹو پارٹی تعلقات، حسن ناصر شہید کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے اندر تفصیل دی ہے۔ سہیل سانگی صاحب کی جو یادداشتیں، اس میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی کی قیادت، انڈر گراؤنڈ زندگی، انڈر گراؤنڈ جب ہوتے تھے تو کوڈز مختلف استعمال ہوتے تھے، پمفلٹ کیسے چھپتے تھے، چپکاتے کیسے تھے، تنظیم کیسے چلاتے تھے، اس حوالے سے۔ پھر سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حوالے سے انہوں نے سہیل سانگی صاحب نے، کیونکہ ضیاء دور کا جو کریک ڈاؤن ہوا اس دور میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، سہیل سانگی صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ مجاہد بریلوی صاحب نامی کافی ہے، یہ انڈر گراؤنڈ خود تو نہیں رہے کبھی، لیکن انہوں نے پنڈی سازش کے، ڈاکٹر قمر عباس کے حوالے سے، اور ینگ رائٹرز فورم کے حوالے سے، پھر صحافت کا آغاز انہوں نے کس طرح کیا اور کن لوگوں کو انہوں نے دیکھا، کن پارٹیوں کو انڈر گراؤنڈ یا رہنما کو جاتے ہوئے دیکھا، اس حوالے سے انہوں نے یادداشت کی۔ عامر ضیاء صاحب بھی خود بھی بہت بڑے اینکر ہیں اور بائیں بازو کے ممتاز وہ رہے، تو انہوں نے پیپلز پارٹی، عمران خان، 1980 کی دہائی کے اندر بائیں بازو کی سرگرمیاں کیا تھیں، جہاز اغوا ہوا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں اور ضیاء الحق کے زمانے میں، اس کا کیا تھا، اکرم قیام خانی ایم کی تحریک، طلبہ یونینوں پر پابندی کس طرح لگی، اسلحے کی سیاست جو ہے وہ جامعات میں کس طرح آئی اور مختلف تنظیمیں کس طرح آپس میں لڑتی رہیں، ان کو کس طرح ان کی جو سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا، جامعہ کراچی کے حوالے سے، NSF، پھر انڈر گراؤنڈ سیاست وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے اپنی یادداشتیں اس کے اندر شیئر کی۔ احمد سلیم صاحب نے سیف خالد صاحب کی سوانح لکھی ہے، دامکتب دانیال نے شائع کی، اس میں سے ایک ٹکڑا انہوں نے لیا ہے، جس میں دوسری کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن، یوم بھائی حسن ناصر، سوویت یونین کا سفر نامہ انہوں نے کیا دیکھا ہوا، پھر صوبہ سرحد میں پھر حسن ناصر کی شہادت، شہیدان بلوچستان، سندھ میں کمیونسٹ پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی جو عوامی نیشنل پارٹی ہے، کمیونسٹ پارٹی پنجاب اور بلوچستان، بزنجوں کی شمولیت، 1965 کی پاک بھارت جنگ، چین اور روس نواز، ضیاء ولی کا جوڑ، ولی خان صاحب کو بھٹو صاحب نے گرفتار کروایا تھا اور پابندی لگائی تھی پارٹی پر، ضیاء صاحب نے ان کو رہا کر دیا، تو ان کا کیا گٹھ جوڑ تھا، اس حوالے سے لکھا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی کے کانگریس سے خالد کا انتقال کے حالات میں، جمعہ خان صوفی صاحب کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو عوامی نیشنل پارٹی میں تھے، نیشنل عوامی پارٹی کے اندر تھے، تو اس حوالے سے جو کابل گئے اور وہاں انہوں نے جو سرگرمیاں دیکھیں بائیں بازو کی، اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو لیڈران تھے، ولی خان، خٹک وغیرہ، ان کے بہت قریب رہے ہیں یہ، ان کو قریب سے دیکھا۔ تو چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کے اندر بہت تفصیل ہے، اور پاکستان کی سیاست کے اور تاریخ کے جو بائیں بازو کے اور دائیں بازو کے حوالے سے جو گوشے ہیں، بہت سے اہم جو ہے وہ انہوں نے اس میں نمایاں کی ہیں۔ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا کہ پاکستان کی سیاست کے جو مد و جزر ہیں اس میں دائیں بازو اور بائیں بازو کے نظریات میں کس طرح ٹکراؤ کی سیاست رہی، اور اس کے نتائج جو ہے وہ کیا نکلے۔